محسن سپیڈ کے 1 سال مکمل فیصل آباد میں صحت سہولیات کے لیے تاریخی اقدام جنرل اسپتال سمن آباد 260 اور نصرت علی خان اسپتال 110 بیڈز پر فعال کر دیے گئے۔ سمن آباد اسپتال کو ڈسٹرکٹ اسپتال کا درجہ دیا گیا۔ علاج اسپتال 1 اور 2 میں ری ویمپنگ کرا کے اسپتالوں کا نقشہ بدل دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں محسن سپیڈ کے 1 سال مکمل۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے عزیدار حسین سے۔ جی عزیدار بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کے 1 سال کے دور حکومت میں فیصل آباد میں صحت سہولیات کے حوالے سے بہت بہتری دیکھنے میں نظر آئی ہے، کیونکہ فیصل آباد جنرل اسپتال سمن آباد کے حوالے سے بات کی جائے جو کہ محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت کام کر رہا ہے۔ 2012 میں یہ منصوبہ شروع ہوا، 50 بیڈ سے اس نے 260 بیڈ پہ منتقل ہونا تھا، 210 بیڈ کا جو تھا وہ اضافہ ہونا تھا، مگر 2023 تک جو تھا اس کے اوپر اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ مگر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کے دور میں یہ نہ صرف جنرل اسپتال سمن آباد جو ہے وہ 260 بیڈ پہ منتقل ہو چکا ہے، بلکہ اسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا جو ہے وہ درجہ بھی دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح آپ ٹیلی ویژن سکرین پہ الائڈ ہاسپٹل 1 کے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ریویمپنگ کا کام جاری ہے اور اسے بھی جو ہے وہ جلد مکمل کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک مریضوں کو یہاں پہ بہتر جو سہولیات ہے، بہتر ایک ماحول جو ہے یہاں پہ میسر آ سکے گا۔ اسی طرح الائڈ ہاسپٹل 2 جسے DHQ اسپتال کہا جاتا تھا، تو یہاں پہ بھی ریویمپنگ کا کام جو ہے نگران حکومت کی جانب سے کروایا جا رہا ہے اور یہ بھی جو ہے بہت جلد مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت میں جنرل ہسپتال نصرت فتح علی خان اسپتال میں موجود ہوں، جسے سیب شہید کالونی اسپتال کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ تھا یہ 2014 میں شروع ہوا اور 2016 میں اس منصوبے نے جو تھا وہ مکمل ہونا تھا، مگر بدقسمتی سے 2023 تک بھی یہ جو تھا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ مختلف حکومتیں آئیں اور گئیں اور یہ ہسپتال جو تھا مکمل فعال نہیں کروا سکے۔ صرف اور صرف کلینک کے طور پہ یہ جو ہسپتال تھا یہ علاج کی سہولیات فراہم کر رہا تھا۔ اگر میں آپ کو اس ہسپتال کی جو تھوڑی سی لک دکھاؤں تو اگر آپ میرے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ریسیپشن نظر آئے گی۔ ریسیپشن آپ دیکھیں جہاں پہ نصرت فتح علی خان ہسپتال باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے، اور یہاں سے مریض جو ہے وہ پرچی لیں گے اور پرچی لینے کے بعد جو مریض ہے وہ مختلف OPDs میں جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ OPDs کے کمرے بنائے گئے ہیں مختلف شعبہ امراض کے حوالے سے، تو وہاں پہ ویٹنگ ایریا بھی مریضوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مریض آئے گا تو وہ یہاں صوفے پہ بیٹھ کے اپنی باری کا جو ہے وہ انتظار کر سکتا ہے، اور جب اس کی باری آئے گی ٹوکن سسٹم کے تحت یہ ہسپتال جو ہے وہ چل رہا ہے، تو مریض جو ہے یہاں سے اٹھے گا اور مختلف جو شعبہ امراض بنائے گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے صوفے یہاں پہ جو ہے وہ نصب کر دیے گئے ہیں، لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معذور افراد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو معذور افراد کے حوالے سے نگران حکومت کی جانب سے یہاں پہ ایک سینٹر بنایا گیا ہے، جہاں سے ڈویژن بھر سے مریض جو ہیں وہ علاج کے حصول کے لیے ایسے افراد جو کہ معذور ہیں اور وہ علاج کے حصول کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے۔ آپ کو میں یہ مناظر دکھاؤں جو کہ PHFMC انتظامیہ دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی ایک نگران حکومت کی ایک اچھی کاوش ہے کہ معذور افراد کو جو ہے وہ یہاں پہ علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ یہاں پہ میسر آ سکیں گی، اور اس وقت تقریباً 20 بیڈ پہ مشتمل یہ جو ہے وارڈ بنائی گئی ہے، جہاں پہ 2 شفٹوں میں جو ہے وہ مریضوں کو علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ فارمیسی کی آپ لک دیکھیں، فارمیسی جو ہے وہ بہتر طریقے سے یہاں پہ بنائی گئی ہے۔ آن لائن سسٹم کے ذریعے مریضوں کو جو ادویات یہاں سے دی جائیں گی اس کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اسے رجسٹرڈ کی جائیں گی، ان کا آن لائن جو ہے وہ ریکارڈ رکھا جا سکے گا۔ یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں نصرت فتح علی خان اسپتال میں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور یہ مریضوں کے لیے جو ہے بیڈز لگائے گئے ہیں مختلف رومز میں۔ ایک روم میں کہیں 2 بیڈ لگائے گئے ہیں، کہیں 3 بیڈ لگائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جدید قسم کے جو یہاں پہ بیڈز ہیں مریضوں کو علاج معالجے کے حوالے سے وہ نگران حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے۔ یہاں پہ مختلف شعبہ امراض کے حوالے سے نہ صرف فزیوتھراپسٹ موجود ہیں بلکہ اس کا نظام چلانے کے حوالے سے یہاں پہ ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر جو کہ اس وارڈ کو دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میڈم، کیا کہیں گے نگران حکومت کی جانب سے یہ ایک فزیوتھراپی کے حوالے سے یا معذور افراد کے لیے وارڈ بنایا گیا، کون کون سی علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے؟ یہ نگران حکومت کی جانب سے بہت اچھا ایک قدم ہے۔ فیصل آباد میں اس طرح کا کوئی بھی سینٹر ابھی تک نہیں معرض وجود میں آیا۔ یہاں پہ معذور افراد کے لیے فزیوتھراپی کی سہولت موجود ہے، جہاں پہ ان کو ورزش کروائی جاتی ہے جو ان کے جسم کے کمزور حصے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے اپنی طاقت حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کے ٹانگ یا بازو کٹ چکا ہے ان کو ہم مصنوعی بازو پر فراہم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہماری ورکشاپ ہے جو ان کی پیمائش لے کے ان کے مطابق ہر انفرادی طور پہ ان کو مصنوعی بازو اور مصنوعی ٹانگیں فراہم کر رہی ہے۔ میں یہاں پہ
آپ کو مشینری وغیرہ دکھاؤں جو کہ یہاں پہ مشینری وغیرہ نگران حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی ہے کہ ایسے افراد جو کہ کسی بنا پہ جو ہے معذوری کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ ورزش وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہترین قسم کی مشینری جو ہے وہ حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی ہے اور اس سے یقیناً جو ٹانگیں ہیں ایسے افراد جو کہ ٹانگوں کے مرض میں مبتلا ہوں گے یا وہ ٹانگوں کے حوالے سے فالج زدہ ہوں گے تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ علاج کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں 110 بیڈ پہ اس وقت یہ جو اسپتال ہے یہ فعال ہے اور 260 بیڈ پہ اس اسپتال نے جانا ہے اور اس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ بیڈز کے حوالے سے تعداد بڑھانے کے حوالے سے نگران حکومت کو جو ہے وہ خط بھی ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے. یہ اس کا جو ہے وہ دوسرا حصہ بنتا ہے نصرت فتح علی خان ہسپتال کا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ کو بورڈ یہاں پہ نظر آئیں گے کہ میڈیکل وارڈ بنائی گئی ہے ڈائلسس وارڈ یہاں پہ بنائی گئی ہے کہ ڈائلسس کے مریض یہاں پہ مستفید ہو سکتے ہیں اور جو میڈیکل سے وابستہ جنہیں نزلہ زکام کھانسی بخار ہے یا اس سمیت دیگر امراض میں مبتلا مریض ہیں تو انہیں بھی یہاں پہ جو ہے وہ علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ میسر آ سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نصرت فتح علی خان ہسپتال ہے اسے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا بھی درجہ دے دیا گیا ہے. ہمارے پہلے تو صرف اوپیڈی چل رہی تھی اور سیکٹری صاحب اور سی ایم صاحب خصوصی کاوش سے نا ہمارے بہت سے ڈپارٹمنٹس کھل گئے. اب میڈیسن کے بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, سرجریز بھی ہو رہی ہے, آرتھوپیڈک سرجریز بھی ہو رہی ہے, جنرل سرجریز بھی, یورولوجی کی سرجریز بھی ہو رہی ہے, گائنی کے بھی ہمارے جو ہے وہ نارمل ڈلیوریز اور سی سیکشنز ہو رہے ہیں. جو فارمیسی جو ہے وہ او پی ڈی کے مریضوں کے لیے کہ ایمرجنسی کے مریضوں جی ایسا ہے کہ ہمارے جو ہے اب ہاسپٹل سرو کر رہا ہے وہ 24 آور سرو کر رہا ہے. او پی ڈی کے پیشنٹس بھی ہم 2 شفٹس میں لے رہے ہیں اور جو ایمرجنسی وہ 24/7 چل رہی ہے. اور اس وجہ سے جتنے بھی کس طرح کیسز ہے وہ سرجیکل ایمرجنسی ہو وہ میڈیکل ایمرجنسی ہو وہ سب اس ہاسپٹل اب ڈیل ہو رہی ہے. اسی طرح میں آپ کو نصرت فتح علی خان ہسپتال کے اگر باہر کے مناظر دکھاؤں کیونکہ ایک یہ ہسپتال ایسا ہے جیسے کہ 260 بیڈ پہ جا رہا ہے اور اسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا یہاں پہ جو ہے وہ درجہ بھی نگران حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے تاکہ جو مریض آ رہے ہیں انہیں یہاں پہ بہتر علاج کی جو سہولیات ہے وہ میسر کی جا سکے اور آنے والے وقت میں ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسے جو ہے ٹیچنگ ہسپتال سے بھی جو ہے وہ منسلک کیا جا سکتا ہے. اور اس کا جو دوسرا مین حصہ ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی میں مریض آتا ہے تو وہ یہاں سے انٹر ہوگا اور انٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان ہسپتال کا باقاعدہ طور پہ بورڈ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے نصب کیا گیا ہے کہ نصرت فتح علی خان ہسپتال جسے اس سے قبل 224 ریبے یا حسیب شہید کالونی ہسپتال کہا جاتا تھا تو اس کا جو نام نصرت فتح علی خان ہسپتال رکھ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد چلڈرن ہاسپٹل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ مریض بچوں کے حوالے سے جو ہے اسکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں کہ انکیوبیٹر, وینٹیلیٹر اور اس سمیت تقریباً 50 بیڈ کا جو ہے وہ حکومت کی جانب سے چلڈرن ہسپتال میں بھی اضافہ کیا گیا تاکہ جو مریض بچے ہیں انہیں علاج. محسن نقوی کے انقلابی اقدامات کا 1 سال مکمل. چنیوٹ میں خستہ حال پنڈی بھٹیا روڈ کی کئی دہائیوں بعد سنی گئی. محسن نقوی نے کم وقت میں کام مکمل کرایا. سڑک بننے سے حادثات کی شرح میں کمی آئی, آمد و رفت آسان ہوئی. رپورٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے چنیوٹ سے بیورو چیف وقار گھمن. جی وقار. یہ چنیوٹ پنڈی بٹیاں روڈ ہے. عرف عام میں یہ خونی روڈ کہلاتا تھا لیکن گزشتہ 1 سال کے دوران نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور نگران گورنمنٹ نے اس کے فنڈز جاری کروا کے اس کو مکمل کروایا ہے. گزشتہ تقریباً 10 سال سے اس سڑک کی انتہائی بری صورتحال تھی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ 3 لیئرز ڈالی جا چکی ہیں. سارا کام اس پہ مکمل کیا جا چکا ہے اور یہ صرف 1 سال میں اس کو مکمل کروایا گیا ہے. اس سے قبل یہ کئی سالوں سے روڈ ٹوٹا ہوا تھا اور ہر سال یہاں پہ درجنوں افراد موت کے منہ میں چلے جاتے تھے. روزانہ 2-3 حادثات یہاں پر مرتے تھے. اس روڈ پر رہنے والے جو لوگ ہیں, یہاں کے جو مقیم ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ روڈ بننے کے بعد ان کی زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے, آمد و رفت کتنی آسان ہوئی ہے. ہمارے ساتھ یہاں کے لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر, 1 سال میں یہ تقریباً روڈ بن گیا ہے. اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے تھی, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں پروفیسر جہانگیر, یہ میرا کالج ہے, لا کالج بھی ہے. یہ روڈ جو تھا یہاں پہ چلنا مشکل تھا. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے گڑھے تھے, ہر روز کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا تھا. لیکن میں بہت زیادہ مشکور ہوں سب سے پہلے نگران گورنمنٹ کا, جناب محسن نقوی صاحب کا, کہ جنہوں نے جتنے فنڈز درکار تھے انہوں نے فنڈز کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی, تمام فنڈز ریلیز کیے. اور اس کے بعد امجد نذیر چودھری صاحب
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو یہاں پہ رہ کے گئے سابقہ، ان کا نام نہ لیں تو یہ ان کے میرے خیال میں ناانصافی ہوگی. اور اس سے بڑھ کر محمد آصف رضا جو موجودہ ڈی سی او صاحب ہیں، میں شاباش دیتا ہوں، وہ تحسین کے قابل ہے. وہ بندہ ہر جگہ پہ جا کے، یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس کے اوپر ٹرپل ایئر بھی ڈل گئی ہے اور لوگوں کے لیے اتنی آسانی پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں تمام لوگوں کے لیے. باقی جتنے بھی یہاں سیاسی حضرات، کوئی سابقہ ایم این اے، ایم پی اے، وہ اپنے بورڈز لگا رہے ہیں، انتہائی جھوٹ اور فراڈ ہے یہ سب. آپ بتائیں، اسٹوڈنٹس بھی آپ یہاں پر آتے ہو، پہلے کیا مشکل تھی اور اب آسانی ہوئی ہے؟ جی آسانی تو بہت زیادہ ہوئی ہے. اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ آسانی ہوئی کیونکہ اس روڈ پر چنیوٹ کے بڑے بڑے کالجز موجود ہیں، اسی لیے اسٹوڈنٹس کو آنے میں جو مشکلات درپیش تھیں اس میں کافی زیادہ آسانی ہوئی ہے. دوسری چیز میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، چنیوٹ فرنیچر کا ہب ہے اور یہ سڑک جو ہے یہ چنیوٹ کو بڑے شہروں سے، اسلام آباد سے، راولپنڈی سے، لاہور سے ملاتی ہے. اور اس سڑک کی حالت ایسی تھی کہ یہاں پر کوئی آنا پسند نہیں کرتا تھا. ہماری فرنیچر انڈسٹری خراب ہو رہی تھی اور اس سڑک کے بننے سے جو آسانیاں پیدا ہوئی ہیں لوگوں کے لیے، یہاں پر ٹریول کرنا آسان ہو گیا ہے. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور جو ایڈیشنل سیشن جج چنیوٹ تھے امجد نذیر چودھری صاحب، ان کی، اور محسن نقوی صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے فنڈز جاری کیے ہیں. ان کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں اہلیان علاقہ. بالکل جی، لوگ ان تمام افراد جن کی کاوشیں ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس سڑک پر گزرنا، گاڑی پہ جانا انتہائی محال تھا. ہر سال یہاں پہ درجنوں افراد موت کے منہ میں چلے جاتے تھے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے اچھے مٹیریل کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے. تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی اس کا کروایا گیا ہے اور لوگ نگران گورنمنٹ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے قلیل مدت میں اس سڑک کی تعمیر کا کام مکمل کروایا اور چنیوٹ کے لوگوں کو خاص طور پہ ایک بہت بڑا ریلیف کیا ہے. نگراں پنجاب حکومت کی نجی سکولز کی رجسٹریشن کے لیے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی شرط ختم. 3 جولائی 2023 کو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے NOC کی پابندی لگائی گئی. پابندی کے باعث نجی سکولز کی بڑی تعداد کو رجسٹریشن کرانے میں تاخیر کا سامنا تھا. بات کریں گے اسی حوالے سے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر. کی طرف سے سال 2023 میں جو پابندی لگائی گئی تھی کہ نجی سکولز کو رجسٹریشن کے لیے صرف اور صرف بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا فٹنس سرٹیفکیٹ درکار ہوگا، اس کو واپس لے لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ایک لیٹر جو ہے وہ سیوز ایجوکیشن کو جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 3 جولائی 2023 کو لگائی جانے والی پابندی جو ہے اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے اور اب پرائیویٹ سیکٹر اپنے اسکول کی رجسٹریشن کے لیے بھی کوئی بھی جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے رجسٹرڈ فرم سے وہ حاصل کر سکیں گے. اس حوالے سے چیئرمین پرائیویٹ اسکولز الائنس صداقت حسین لودھی موجود ان سے بات کرتے ہیں. سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیمانڈ بھی تھی، کیا کہتے ہیں اس پر؟ جی بالکل، یہ جولائی میں یہ قدغن لگا دی گئی تھی کہ آپ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سکولز بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے حاصل کریں گے، لیکن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس مین پاور نہیں ہے کہ وہ اتنے سکولز کو یہ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ دیں. تو ہم نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس فیصلے کو واپس لیں. تو الحمدللہ اس ماہ یہ واپس لے لیا گیا ہے اور اب دوبارہ سے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سکولز پرائیویٹ فرم سے لے کے دے سکیں گے. اور وہ کام جو ایک بہت زیادہ پینڈنگ ہو چکا تھا اور بہت زیادہ پینڈنسی تھی رجسٹریشن کی اور ایکسٹینشن کی، وہ اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. بالکل، پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن کے معاملات. بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. جھنگ میں پنجاب سٹیز پروگرام کے تعاون سے بیوٹیفیکیشن کا کام جاری. شہر کے مختلف چوک چراہوں پر نمائشی ماڈلز لگا دیے گئے. شہریوں کی جانب سے بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹ کو سراہا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جھنگ میں پنجاب سٹیز پروگرام کے تعاون سے بیوٹیفیکیشن کا کام جاری ہے. شہر کے مختلف چوک چراہوں پر نمائشی ماڈلز لگا دیے گئے. شہریوں کی جانب سے بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹ کو سراہا گیا. بات کریں گے اسی حوالے سے وسیم مزید سے. جی وسیم بتائیے. جی بالکل، پنجاب سٹیز پروگرام کے تحت جنگ شہر میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. اگر خاص طور پر بات کی جائے جنگ شہر میں بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹس کی، تو جنگ شہر کے متعدد چوک چوراہے ایسے ہیں جہاں پر نمائشی ماڈلز لگائے گئے ہیں. اسی کے ساتھ بہت ساری ایسی دیواریں ہیں جہاں پر جو ہے وہ نمائشی تصاویر اور اسی کے ساتھ دیگر جو ماڈلز ہیں وہ لگائے گئے ہیں. خاص طور پر UBL چوک کی بات کریں، ایوب چوک کی بات کریں، 10 سے زائد تقریباً چوک چوراہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ثقافتی جو ماڈلز تھے وہ لگائے گئے ہیں. میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا، جنگ شہر میں ترقیاتی کام بھی جاری ہیں، چوک چوراہوں کی بیوٹیفیکیشن کا عمل بھی جاری ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم، میرا نام سید خرم نقوی ہے اور میری ایج تقریباً
32 سال ہے، اور میں نے ان 32 سالوں میں جو مطلب جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو 10-20 ایک سال میں نے نہیں دیکھا اپنی لائف میں بھی اتنا ترقیاتی کام، اور اس کا ٹوٹل کریڈٹ جو ہے وہ سید محسن نقوی کو جاتا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سال ایک یہ گورننس رہنی چاہیے تاکہ یہ دارالسکینہ روڈ اور جو بھی سیوریج کا ماحول ہے جنگ کا یہ سارا ٹھیک ہو جائے، اور ہم مشکور ہیں محسن نقوی صاحب کو کہ انہوں نے جنگ کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور جتنا شکر کرے اتنا ہی کم ہے۔ بہت شکریہ۔ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جنگ کا بیٹا ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، جنگ شہر میں ترقیاتی کام جاری ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس طرح ان کو سراہتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کام ہے بھائی جان، اگے بندہ پنڈ میں ہوتا تھا یا شہر میں کوئی پتہ نہیں لگتا تھا کدھر ہے، باقی بہت خوبصورت کام ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ محسن نقوی صاحب کا، بہت شکریہ۔ باقی ان کی جانب سے بھی ترقیاتی کام اور نمائشی ماڈلز کو جو ہے وہ سراہا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ شہر۔ بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایف بی آر نے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر 216 ارب روپے سالانہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا پلان تیار کر لیا۔ تاجر کہتے ہیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، ود ہولڈنگ ٹیکس اور سیلز ٹیکس بڑھانے سے صارفین کی رہی سہی قوت خرید بھی ختم ہو جائے گی۔ بات کریں گے شراز بٹ سے۔ جی شراز۔ کڑی شرائط کے اوپر اس وقت ایف بی آر کی جانب سے ایک نیا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا نظام جو ہے وہ پلان تشکیل دے دیا گیا ہے، جس پر فیصل آباد جو کہ تاجر برادری کا شہر ہے، ٹیکسٹائل کا شہر ہے، صنعتوں کا شہر ہے، یہاں کی تاجر برادری اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا موقف بھی سامنے آ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم بھلی، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ سالانہ ٹیکس جو کلیکٹ کیا جائے گا، جس میں ود ہولڈنگ بھی شامل ہے، جس میں سیلز ٹیکس بھی شامل ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے ذریعے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا، تو اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بھلی صاحب یہ بتائے گا، 216 ارب روپے کا جو پلان تیار کیا گیا ہے، تاجر تو پہلے ہی ٹیکس کے بوجھ تلے دبے ہوئے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ ہماری صنعت پہلے نہیں چل رہی ہے، اور اس میں یہ جو پلان ہے اس کے اندر خام مال بھی ہے، مشینری بھی ہے، سروسز بھی ہیں، اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ جو ہماری کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کموڈیٹیز آئٹم ہے، جس میں سر فہرست چینی یا شوگر ہے، اس کے اوپر 5 روپے پر کے جی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگانے کا پلان بھی ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہماری انڈسٹری تو پہلے ہی نہیں چل رہی۔ غریب آدمی جو ہے وہ 30-32 ہزار روپے میں اپنے 4-5 بچوں کے ساتھ کس طرح گزارا کر رہا ہے، یہ بھی سارا کچھ آپ سامنے ہے۔ اور اوپر سے یہ ہے کہ صرف 18-20 دن کے بعد ہمارے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس وقت اس پلان کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ 216 ارب روپے جو ہے وہ لوگوں کی جیب سے سال کے اندر اندر نکالے جائیں گے، جو کہ بہت زیادہ ہیوج آئٹم ہے، جو ہیوج قسم کا ایک پورشن۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شراز۔ ویلکم بیک، اور ناظرین آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ بڑی خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم ترین خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ بڑی خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا۔ بڑی خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بڑی خبر سے، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ جی ہاں، چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ بڑی خبر ہے، آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ آپ کو ہم ترین خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ بڑی خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے، علی رامے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو ایک اور اہم ذمہ داری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو چیئرمین پی سی بی جو ہے وہ لگا دیا جائے۔
अब इस पर ज़राए ने कन्फर्म तस्दीक की है कि अगले जो चेयरमैन पीसीबी होंगे वो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ही होंगे। अब इस पर जल्द वफाकी हुकूमत जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद मोहसिन नकवी जो है वो अपने चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारियां जो है वो संभालेंगे और यकीनन जिम्मेदारियां संभालने के बाद पीसीबी के तमाम तर जितने भी मामला वहाँ पर जो भी कुछ चीज़ें चल रही थी, क्योंकि गुज़श्ता कई रोज से क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज जो है वो किया जा रहा था, तो अब इस पर मोहसिन नकवी जो है वो जिम्मेदारी संभालने के बाद कुछ अहम फैसले जो है वो कर सकते हैं। अब इस पर वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन का इंतजार है, वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन करेगी जिसके बाद अपना जिम्मेदारी जो है वो संभाल लेंगे। वफाकी हुकूमत की नोटिफिकेशन का इंतजार है। ज़राए ने तस्दीक की है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी लगा दिया गया है। अली रावी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी लगा दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल चिनियोट आएंगे। हॉकी स्टेडियम में जियारों से खिताब करेंगे। पार्टी ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। उम्मीदवार NA94 सैयद इनायत अली शाह और PP95 सैयद कलीम अली अमीर ने जलसागाह का दौरा किया। बात करेंगे इसी हवाले से बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। की गहमा गहमी अपने अरूज पर जो है वो पहुंच चुकी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल अवामी जलसे से चिनियोट में खिताब जो है वो उन्होंने करना है और मुजफ्फर साइड का विजिट किया गया है। सैयद इनायत अली शाह जो NA के उम्मीदवार हैं और इसी तरह PP95 के उम्मीदवार हैं सैयद कलीम अमीर, उनकी जानिब से इंतजाम का भी जायज़ा लिया गया है। सैयद इनायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, क्या सूरत हाल है, क्या इंतजाम कर लिए गए हैं, कितने बजे तक आमद मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 23 जनवरी को इंशाअल्लाह यहाँ चिनियोट हॉकी स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्हें इंशाअल्लाह 1 बजे तक वो तशरीफ़ लाएंगे और आवाम से खिताब करेंगे और उनके इंतज़ाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और आवाम बेताब है उनसे मिलने के लिए। इंशाअल्लाह कल कामयाब जलसा होगा। कलीम साहब क्या कहेंगे, कितनी गैदरिंग होगी, क्या दावा किया जाएगा? इंशाल्लाह जी पूरे चिनियोट से, पूरे डिस्ट्रिक्ट चिनियोट से अपने कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को देखने के लिए लोग तशरीफ़ लाएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये ग्राउंड कम पड़ जाएगा, ये रोडें इंशाल्लाह कल ब्लॉक होंगी क्योंकि बीबी का लाल आ रहा है और आपको पता है कि उनकी कुर्बानियाँ इन लोगों को भूली नहीं है। इंशाल्लाह हम इस इलेक्शन में सरप्राइज़ देंगे, पीपल्स पार्टी चिनियोट में सरप्राइज़ देगी और आप देखेंगे कि बिलावल साहब के जलसे के बाद क्या हालात होते हैं और माहौल कैसे करवाया जाता है। बिल्कुल जी, जो पीपल्स पार्टी के आम इंतखाबात में 17 रोज़ बाकी। पंजाब के इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी के ज़ेर सदारत सूबे में इंतखाबी तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में IGP और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ की शिरकत, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, रीजनल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन प्लान पर बात की गई। इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवार चौहान ने अमले की ट्रेनिंग से आगाह किया। कहते हैं इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के हर बूथ पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को पोलिंग की अज खुद निगरानी, पोलिंग स्टेशन पर तमाम बुनियादी सहूलियात को यकीनी और शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाने की हिदायत की। गैर हाजिर पोलिंग स्टाफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और इलेक्शन ज़ाबिता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद की अहकाम दिए। टोबा टेक्सिंग में आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग, सीनियर प्रिजाइडिंग अफसरान की तरबियत का आगाज़ कर दिया गया। तहसील टोबा में 2580 असिस्टेंट और सीनियर प्रिजाइडिंग अफसरान फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तफसीलात जानेंगे अहमद नदीम से। जी अहमद। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से जो है वो एक तरफ सियासी गहमा गहमी जो है वो रूज पर है, दूसरी तरफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इंतखाबात के हवाले से जो है वो तैयारियां जारी हैं। आज टोबा टेक्सिंग में जो है तहसील भर से जो है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का आज पहला दिन है। यहाँ पर टोबा टेक्सिंग में कितने जो है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी और जो है वो इसी के साथ साथ जो ट्रेनिंग में ख़ास तौर पर किस बात पर फोकस रखा जाता है, इस हवाले से हमारे साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो है वो नुमाइंदा मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। सर आप बताइए कि आज टोबा टेक्सिंग में जो है वो कितने जो है वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है और ट्रेनिंग में जो है वो ख़ास तौर पर किस बात को फोकस रखा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम बात कर लें ट्रेनिंग्स की। जो पहला मरला था हमारा APO और POs का, जो कि
ہو چکا ہے. اب جو فی الحال جو ٹریننگز چل رہی ہیں وہ پریزائڈنگ کی اور سینئر اسسٹنٹ پریزائڈنگ کی ٹریننگز ہو رہی ہیں. تو ہم نے پیر محل تحصیل سے شروع کیا, پیر محل, کمالیہ, گوجرا اور اب لاسٹ میں تحصیل ٹوبہ کی باری ہے. تو آج مجموعی جو ہمارے سینئر اے پی او اور جو پریزائڈنگ ہے وہ 464 ہیں, ٹھیک ہے, اور تمام کے تمام پریزنٹ ہیں. تو انشاءاللہ یہ ٹریننگ 4 دن تک جاری رہے گی. تو اس حوالے سے ہمارے ٹوٹل ماسٹر ٹرینرز بھی 27. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.